اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ سورہ بقرہ کی 184ویں آیت ہے، جس میں پروردگار عالم نے ماہ رمضان کا ذکر کیا ہے اور ماہ رمضان میں روزوں کے واجب ہونے کا تذکرہ اسی آیت میں پروردگار عالم نے کیا ہے۔ ویسے تو دوسری بھی آیت ہے جس میں حکم ہے روزے کا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مومنو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، لیکن اس آیت میں جو میں نے پہلے تلاوت کی وہ رمضان کا بھی ذکر ہے اور روزوں کا بھی ذکر ہے، اور مختصر سے کچھ احکام بھی اس میں حتیٰ پروردگار عالم نے روزے کے ذکر کیے ہیں۔ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے کہ صرف یہ مہینہ ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ 12 مہینوں میں سے صرف ماہ رمضان کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، باقی کسی مہینے کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا۔ اللہ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا، ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی گائیڈنس کے لیے۔ یہ سوچنے والی بات ہے، قرآن پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت لینے کی کتاب ہے۔ یعنی ہمیں یہ سوچ کر بیٹھنا ہے پڑھ اس لیے رہے ہیں تاکہ اس سے ہدایت لیں، یہ نہیں کہ پڑھنا ٹارگیٹ ہے، پڑھنا مقصد ہے تاکہ ہدایت حاصل ہو جائے۔ اگر ہم قرآن سے ہدایت حاصل نہ کر سکیں تو یہ ہم مقصد تک نہیں پہنچے، ابھی تک راستے میں ہیں۔ جیسے ایک مسافر راستہ چل رہا ہو تو راستے میں ہیں، لیکن مقصد تک ابھی ہم نہیں پہنچے اگر صرف پڑھ رہے ہیں تو۔ پڑھنا مقصد نہیں، ہدایت مقصد ہے۔ اللہ فرماتا ہے ھدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہیں، وبینات من الھدی والفرقان، اور اللہ نے اس میں ہدایتوں کو واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ والفرقان، اور یہ قرآن حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے، فرق کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے فمن شہد منکم الشہر، تم میں سے جو ماہ رمضان میں حاضر ہو، یعنی ماہ رمضان تک پہنچ جائے، رمضان کا مہینہ پالے، فلیصم، ہو اس پر واجب ہے کہ روزہ رکھے۔ جیسے ہی ماہ رمضان آیا فوراً روزہ رکھنا واجب۔ ومن کان مریضا، لیکن اگر کوئی مریض ہے، نہیں رکھ سکتا، مریض ہے، بیمار ہے، او علی سفر، یا سفر میں گیا ہوا ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ سال کے دوسرے دنوں میں روزہ رکھے گا۔ روزہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان سے چھٹ نہیں سکتا، اتنے دن پورے کرنے ہوں گے۔ اگر ماہ رمضان میں کوئی مریض ہو گیا، نہیں رکھ سکا یا سفر پہ تھا، تو پھر اس کو سال کے دوسرے حصوں میں جتنے روزے چھوٹے اتنے روزے کی قضا کرنی ہوگی۔
ومن کان مریضاً جو مریض ہو، او علی سفرین یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر تو سال کے دوسرے حصوں میں، سال کے دوسرے دنوں میں وہ روزہ رکھے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے ہمیشہ آسانی چاہتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں روزہ رکھنا پریشانی ہے، لیکن نہیں، اسی میں آسانی ہے۔ حقیقت میں بڑے بزرگوں نے یہ جملہ کہا تھا، جب تمہارے در پر تمہیں ایسا لگ رہا ہو کہ کوئی مشکل آئی ہے تو اسے مشکل نہیں سمجھو، مشکل کے بھیس میں نعمت آئی ہے، مشکل کو مشکل نہ سمجھو، مشکل کے بھیس میں نعمت ہے۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ مشکل ہے، وہ مشکل ہے نہیں، ترقی کی راستہ دکھانے کے لیے وہ تم کو آئی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تم کو پریشان کرنا نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم تعداد مکمل کر لو، جو ماہ رمضان کی تعداد ہے وہ مکمل کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تمہاری سمجھ میں یہ آ جائے کہ اللہ نے جو ہدایت دی ہے اس کے حساب سے اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید تم شکرگزار بندے بن جاؤ، شاید تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ نعمتوں کا فائدہ کیا ہے، ماہ رمضان کا فائدہ کیا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ سائنس سمجھ رہی ہے کہ یہ روزہ رکھوانے کا کیا فلسفہ ہے، ہماری سمجھ میں ابھی بھی نہیں آ رہا، لیکن جو لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، ان کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھوکے رہنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ باقاعدہ آج سائنس اس منزل پر پہنچ چکی ہے کہ بہت سے مریضوں کا علاج وہ کرتے ہیں بھوکا رکھ کر، ان کو بھوکا رکھ کر۔ اللہ پہلے ہی جانتا تھا کہ نہیں، یہ بھوکا جو ہم رکھ رہے ہیں ہمارے علاج کے لیے ہیں۔ یہ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کا کوئی کام بے ہدف اور بے ٹارگیٹ کے خلاف نہیں ہوتا۔ ہم نے اگر اللہ کو اللہ مان لیا تو اب یہ سوچ رکھیں جو وہ کہہ رہا ہے وہی صحیح ہے۔ جیسے جس طرح کبھی بھی کوئی بھی باپ اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتا، چاہے اولاد سمجھ رہی ہو کہ خدا نخواستہ برا ہے، کبھی کوئی ماں باپ اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتے، اسی طرح وہ اللہ ہمارا کبھی برا نہیں چاہ سکتا۔ اگر ہمیں تکلیف بھی ہو رہی ہے اسی میں فائدہ ہے۔ بہرحال الحمدللہ روزے کی بحث تک ہم پہنچے، اور آج سے ہم روزے کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ روزہ ہے کیا اور کتنی قسم کا ہے، یہ آج کی ہماری گفتگو ہوگی۔ کتنی قسمیں ہیں روزے کی، خود روزہ ہے کیا؟ روزہ یعنی روزے کا میننگ یہ ہے، مطلب یہ ہے اللہ کے حکم سے صبح نماز کے وقت سے لے کر مغرب کی نماز کے وقت تک اللہ کی خاطر بھوکا رہنا، اللہ کی خاطر ان چیزوں سے بچنا جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ پھر میں دہراتا ہوں، اللہ کے حکم سے صبح کی اذان کے وقت سے لے کر مغرب کی اذان کے وقت تک اللہ کی خاطر ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس چیز کو کہا جاتا ہے روزہ۔ میں نے 2-3 جملے کہے، اللہ کے حکم سے، یعنی میں اپنے مرض کو صحیح کرنے کے لیے بھوکا نہیں رہ رہا ہوں۔ اگر بھوکا رہا تو روزہ نہیں ہوگا، میرا مرض صحیح ہو جائے گا لیکن روزہ نہیں ہو۔ کیوں؟ ہمیں رہنا اللہ کے حکم کی خاطر۔ میں یہ سوچوں چاہے مرض صحیح ہو یا نہ ہو، چاہے کچھ بھی ہو یا نہ ہو، چاہے کچھ، اللہ کا حکم ہے تو میں رکھ رہا ہوں، تب روزہ ہوگا۔ دوسرا کیا ہے؟ اذان کے وقت سے لے کر، یہ نہیں کہ جب اٹھا تب سے بھوکا، نہیں، اذان کے وقت سے لے کر اور مغرب کی اذان کے وقت تک۔ کس کے لیے؟ ماں باپ کو دکھانے کے لیے نہیں، استاد کو دکھانے کے لیے نہیں، پبلک کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے بھوکے پیاسے رہنا اور ان چیزوں سے بچنا کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔
تب یہ روزہ روزہ ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک چیز ادھر ادھر ہو گئی تو ہمارا روزہ روزہ نہیں ہے۔ لہٰذا خیال رہے کہ ہم یہ نیت کریں کہ اللہ کی خاطر اور اللہ کے حکم سے میں ان چیزوں سے بچ رہا ہوں جن سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ اب یہ کب مجھے سوچنا ہے، کب نیت کرنی ہے؟ جیسے ہی رمضان آنے والا تھا میں نے سوچ لیا، ہو گئی نیت۔ الگ سے ہمارے ہاں کہنا کونا زبان پر لانا یہ سب کچھ نہیں ہے۔ جیسے ہی میں نے سوچا ہاں کل سے ماہ رمضان ہے، میں پورے ماہ رمضان روزہ رکھوں گا، نیت ہو گئی، بس کافی ہے۔ ہاں اگر آپ روزانہ دہرانا چاہیں دہرا لیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ نے پہلے دن کر لی، سوچ لیا اللہ کے لیے، نیت ہو گئی بس۔ ایسے ہی جس دن آپ نے روزہ رکھنا چاہتے ہیں، کسی اور دن سال میں رکھنا چاہتے ہیں، مستحب بھی روزہ رکھنا چاہتے ہیں کبھی اور، تو یہی سوچ لیں آپ کہ میں اللہ کی خاطر اللہ کے حکم سے آج ان چیزوں سے بچوں گا جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، تو آپ کا روزہ ہو گیا، یہی سوچنا بس۔ لیکن دو فکر ضرور رہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر میں ایسا کام کر رہا ہوں تو یہ نیت ہو گئی میری، میں نے سوچ لیا، کافی ہے بس، الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اتنا آسان کام ہے، یہ ہے روزہ، اس کو کہا جاتا ہے روزہ۔ اب روزہ کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ پہلی بحث ہم کرنے جا رہے ہیں، روزے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں روزے کی۔ کچھ روزے ہم پر واجب ہیں، کچھ روزے حرام ہے رکھنا، حرام بھی ہیں حتیٰ روزے رکھنا، کچھ مستحب ہیں، ثواب ہے، کچھ کیا ہے؟ مکروہ ہیں۔ 4 قسمیں ہیں روزوں کی بھی، روزوں کی 4 قسمیں، پھر دہراتا ہوں، واجب، حرام، مستحب، مکروہ۔ واجب روزہ کون کون سا ہے؟ جیسے ہی رمضان آیا اور میں بالغ تھا، عاقل تھا، مجھ پر روزہ واجب ہو گیا، واجب ہے، مجھ پر روزہ واجب ہے، کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ میں روزہ چھوڑ دوں یا روزہ نہ رکھوں۔ جیسے ہی میں بالغ ہوا فوراً میرے اوپر روزہ واجب ماہ رمضان کے آتے ہی۔ ہاں اگر میں بالغ ہو گیا رجب میں، روزہ ابھی واجب نہیں ہے، رمضان میں جا کے واجب ہوگا۔ رمضان میں اگر بالغ نہیں ہوا، 1 تاریخ کو میں بالغ نہیں تھا لیکن 5 تاریخ کو بالغ ہو گیا، تو اب یہ نہیں سوچوں ارے پہلی نہیں رکھا، کوئی بات نہیں، پہلی کو نہیں رکھا، 5 کو بالغ ہو گیا، اب 5 سے رکھنا واجب ہو گیا۔ جب جس ڈیٹ سے آپ بالغ ہو گئے، یہ نہیں کہ میں نے پہلی کو نہیں رکھا تو اب کیوں رکھوں، نہیں، جب آپ بالغ ہوئے تب آپ پر روزہ رکھنا واجب ہو گیا، ماہ رمضان کا روزہ۔ کوئی 28 تاریخ کو واجب ہوا، اس پر بالغ ہوا 28 تاریخ کو، تو آپ کیا روزہ نہ رکھیں؟ نہیں، یہ 2 روزے اس پر رکھنا، 28 29، اور اگر 30 کا چاند ہوا تو 30 والا بھی، تو پھر یہ 3 روزے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا پہلے تو نہیں تھا، اللہ کے حکم میں یہ نہیں آتا میں نے 25 تو نہیں رکھے 5 کیوں رکھوں، نہیں، 25 مجھ پر واجب نہیں تھے، اب 5 مجھ پر واجب ہیں، یہ رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کا حکم جب آئے گا تب مجھے کرنا ہوگا، اپنی مرضی مجھے نہیں چلانی، تو ماہ رمضان کا روزہ واجب۔ دوسرا روزہ کیا ہے؟ کسی وجہ سے قضا ہو گیا، جیسے آیت میں بھی میں نے ابھی پڑھا، مریض تھا میں، رمضان میں مریض تھا یا سفر پہ چلا گیا تھا تو روزہ قضا ہو گیا میرا، اب کیا ختم ہو گیا یہ روزہ؟ نہیں، روزے کی قضا کرنا سال کے دوسرے حصے میں واجب ہے۔ جتنے روزے کسی عذر، کسی مجبوری، سفر پر جانا، بیماری، کسی اور وجہ سے میرے قضا ہوئے ہیں تو مجھے سال کے دوسرے دنوں میں ان کی قضا کرنا واجب ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ خدا نخواستہ کسی شخص نے جان بوجھ کر ماہ رمضان کا روزہ نہیں رکھا، پتہ تھا اس کو، سب کچھ تھا، لیکن شیطان نے بہکا دیا تھا، تو اب قضا کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور واجب ہوتی، کفارہ بھی پھر واجب ہوگا، چونکہ جان بوجھ کر نہیں رکھا، تو کفارے کا بھی روزہ واجب ہے رکھنا، کفارے کا روزہ بھی واجب ہے۔ اور چوتھا کیا ہے؟ نظر کر لوں میں اگر کہ مثلا میں اگر ایگزام میں آؤٹ آ گیا تو میں روزہ رکھوں گا اللہ کی خاطر، یا میرا فلاں کام اگر ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا۔ اگر میں نے نیت کی تھی، نظر کی تھی اور میرا وہ کام ہو گیا، اللہ نے وہ کام پورا کر دیا میرا، تو اب روزہ رکھنا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔
واجب ہو جائے گا، نذر قسم وغیرہ کی وجہ سے روزہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور ایک روزہ کیا ہے؟ باپ کے قضا رہ گئے تھے، ایسا نہیں کہ باپ نے پوری زندگی رکھے ہی نہیں، وہ والے باپ کے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، جو باپ خود ہی بے دین تھا، بہرحال وہ باپ کے نہیں جو رکھتا تھا، لیکن بیچارے کے قضا ہو گئے تھے، کچھ روزے چھوٹ گئے تھے، وہ خود دیندار تھا، دین کی پابندی کرتا تھا، اچھا آدمی تھا، لیکن مجبوری میں کسی وجہ سے اس کے روزے چھوٹ گئے تھے، تو بڑے بیٹے پر باپ کے قضا روزے واجب ہیں۔ کچھ فقہا جیسے عراقی صاحب، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نہیں، ماں کے قضا بھی ہیں، روزوں کے سلسلے میں کہا ہے انہوں نے کہ ماں کے بھی روزے اگر چھوٹے ہیں تو بڑے بیٹے کو چاہیے کہ وہ ماں کے روزوں کی بھی قضا کرے۔ یہ روزے واجب تھے۔ اب حرام کون سے روزے ہیں؟ حرام 2 دن ایسے ہیں جن میں روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ رکھیں گے تو حرام ہو گیا، نہ یہ کہ ثواب ملے گا بلکہ گنہگار ہو گئے۔ یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے حکم پر چل کے اگر ہے تب روزہ کہلائے گا، ورنہ گناہ کہلائے گا۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اسی لیے چاند دیکھا جاتا ہے۔ کیوں لوگ اتنا تڑپتے ہیں کہ کہیں چاند نہیں ہو گیا ہو؟ اس لیے کہ اگر چاند ہو گیا ہوگا تو میرے لیے روزہ رکھنا کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ اس لیے لوگ زیادہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ چاند تو نہیں ہوا، فلاں تو نہیں ہوا، اس لیے عید کے لیے اتنا فکر نہیں رہتے۔ دیندار لوگ کہیں خدا نخواستہ میں تو چلا تھا عبادت کے لیے اور حقیقت میں وہ حرام ہو گیا ہو، گناہ ہو گیا ہو، دیندار لوگ یہ فکر کرتے ہیں، اس لیے فکر کرتے ہیں کہیں چاند تو نہیں ہوا۔ تو اگر عید ہے اور میں یہ روزہ رکھ رہا ہوں تو میرا روزہ نہیں، وہی اللہ جو ابھی ایک دن پہلے واجب کر رہا تھا نہیں رکھو گے تو گنہگار، اسی اللہ نے کہا آج رکھو گے تو گنہگار۔ اپنی مرضی سے نہیں چلنا، ہمیں اللہ کی مرضی سے چلنا ہے۔ اور ایک دن کون سا ہے؟ بقرعید کا دن، بقرعید ذی الحجہ کی 10 تاریخ، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، اس دن بھی روزہ نہیں رکھ سکتے، اس دن بھی روزہ۔ اور بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ اولاد اگر مستحب بھی روزہ رکھے اور ماں باپ کو پریشانی ہو، بعض فقہا پریشان ہو، ان کو اذیت ہو، ان کو زحمت ہو، ان کو پریشانی کا سامنا ہو، اور یہ مستحب روزہ رکھے اولاد، تو یہ روزہ اس کے لیے ثواب نہیں رکھتا، بلکہ چونکہ وہ پریشان ہو رہے ہیں، اذیت ہو رہی ہے ان کو، تو یہ حرام ہے۔ بعض فقہا کہنا یہ ہے۔ تو ہم دھیان رکھیں کہ اگر ان کی پریشانی کا سبب بن رہا ہے، کہیں ایسا نہیں، یہ ہیں والدین۔ یہ ہو گئے واجب اور حرام روزے۔ اب کیا مستحب روزے؟ ہر ہفتے جمعرات اور جمعے کو روزہ رکھنا مستحب ہے، ثواب ہے۔ جمعرات اور جمعے کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ رسول خدا نے جس دن یہ اعلان کیا کہ میں رسول بنایا گیا، میں رسول ہوں اللہ کی طرف سے، اپنی بعثت کا اعلان فرمایا، اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے، یعنی 27 رجب کو مستحب ہے۔ جس دن رسول اللہ کی ولادت ہوئی اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ پورا ماہ رجب روزے کسی بھی دن آپ روزے رکھ لیں مستحب ہے۔ پورا یہ جو ماہ شعبان چل رہا ہے اس میں روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر پورے شعبان نہ رکھ سکے آدمی تو آخر کے دنوں میں کچھ روزے رکھ لے، تاکہ یہ ماہ شعبان رمضان سے مل جائے اور انسان گویا یہ کہہ سکے اے اللہ میں تیرے حکم پر عمل کرنے کے لیے ابھی سے راضی ہو گیا، میں ابھی سے تیار ہو گیا۔ جیسے ہم لوگ کہیں ہم کو کچھ ملتا ہے، گفٹ ملتا ہے، انعام ملتا ہے، پیسے ملتے ہیں، تو چاہتے ہیں یعنی کہ سب سے پہلے پہنچ جائیں، ایسے ہی ہم رمضان کے استقبال کے لیے، ویلکم کے لیے پہلے پہنچیں اللہ کے یہاں، مولا کہتے ہیں، تاکہ اللہ کہے ہاں یہ میرا بندہ دیکھو میرے مہینے کے استقبال کے لیے آ گیا۔ تو ماہ شعبان کے بچے ہوئے دن انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے روزہ رکھنے کی۔ اور ہر ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ، 12 مہینے
ایک میں تو واجب ہو گئے، تو کتنے بچے؟ 11 مہینے۔ 11 مہینے کی ہر 13، 14، 15 تاریخ جب چاند بڑا سا ہوتا ہے، ایام البید کہتے ہیں اس کو، جب چاند پورا ہو جاتا ہے اس وقت روزہ رکھنا مستحب ہے، ہر مہینے کے آدمی رکھ سکتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ جو شخص ایک روزہ مہینے کے شروع میں، ایک روزہ مہینے کے آخر میں اور 3 یہ دن روزے رکھ لے، اس کو اللہ اپنی رحمت نازل کر کے پورے مہینے کا ثواب اس کو آٹومیٹک دے دیتا ہے، ایک پہلے ایک بعد میں 3 بیچ میں، تو پورے مہینے کا اس کو ثواب اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ یہ مستحب روزے ہیں۔ مکروہ روزے کون کون سے ہیں؟ میں کہیں مہمان گیا، میزبان سے اجازت لیے بغیر روزہ رکھنا مکروہ ہے، میزبان سے اجازت لیے بغیر روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ عاشور کا روزہ رکھنا، جس دن امام حسین علیہ السلام شہادت پر فائز ہوئے، مولا کو قتل کیا گیا، اس دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اس دن روزہ اسی لیے ہم لوگ فاقہ کر لیتے ہیں، فاقہ عاشور کو بھوکے رہتے ہیں، لیکن مغرب آنے سے پہلے پہلے اس کو افطار۔ بھوکے کیوں رہتے ہیں؟ نواسے رسول کے نواسے کو چونکہ بھوکا رکھا گیا لہٰذا بھوکے رہتے ہیں، اور مغرب سے پہلے کیوں ختم کر دیتے ہیں؟ تاکہ مکروہ نہ ہونے پائے، روزہ نہ ہونے پائے، اس لیے کہ اس دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ عرفہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے اگر میں دعائے عرفہ نہ پڑھ سکوں، لیکن اگر دعائے عرفہ پڑھ لوں اور روزہ بھی رکھ لوں تو بہت زیادہ ثواب ہے۔ لیکن اگر دعائے عرفہ پڑھنے میں کمزوری ہو جائے مجھے تو پھر روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان دعائے عرفہ پڑھے، مولا امام حسین علیہ السلام یا دوسرے اماموں کی، جیسے امام زین العابدین علیہ السلام، وہ دعا پڑھے۔ اور پھر کیا ہے؟ جس دن یہ پتہ نہ ہو کہ روز عرفہ ہے، یعنی 9 تاریخ ہے ذی الحجہ کی، یا بقرعید کا دن ہے، پتہ نہیں مجھ کو، اس دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ یہ روزے ہیں جو ہمیں پہچاننا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں انشاءاللہ اپنے دین مبین پر چلتے ہوئے اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، اور ہمیں ان روزے داروں میں سے شمار کرے جو اللہ کے بہترین روزے دار ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں بہترین روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وعجل فرج